وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 243 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم زندہ قوم بن سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 243. لفظی ترجمہ: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑے فضل کا مالک ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. وعلموا ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اس کے بارے میں سامعین کرام گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ایک بہت بڑا ایک کھلی حقیقت ہے، کھلا راز ہے کہ ہر وہ قوم جو موت سے ڈر جائے، موت کا خوف ہو، تو یقیناً یعنی اس کی حالت جو ہے پھر مردہ قوم کسی ہوتی ہے. یہ یعنی بین السطور یہ ایک میسج ہے، اور بین السطور جو ہے یہ میسج بھی ہے، بلکہ وہ تو نہیں ہے لیکن حکم ہے کہ قاتلوا فی، تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم موت سے ڈر جاؤ. اے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ تم موت سے ڈر جاؤ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں آ جائے.
اور یہی دو باتیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا گزشتہ گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ دو چیزیں اگر تم میں آ گئیں تو تم کمزور ہو جاؤ گے، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دیکھیں دیکھیں یہ مضمون بڑا بنیادی ہے، تھوڑا سا میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا مقصود ہے، انسان کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوا ما سوا اللہ کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بنا لیتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس میں لازمی آئیں گی، دنیا کی محبت۔ دنیا کیا ہے؟ ما سوا اللہ ہے، ما سوا اللہ سے محبت، اور پھر موت کا خوف بھی آئے گا، موت کا ڈر، یعنی موت کو پھر وہ نہیں چاہے گا۔ مومن تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ مولانا روم نے اپنے ایک کتاب ہے ان کی معراج نامہ، اس کے آخری صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ کہ بود یا رب کے ملاقات شود اور روح سوئے احدیت رود۔ کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی میری آپ سے، اور میری روح جو ہے آپ کی طرف آ جائے گی۔ ثم الینا ترجعون وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، تمہاری ملاقات اس سے ہونے والی ہے۔ مومن کی تو ساری زندگی صاحب اکرام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں گزرتی ہے، سبحان اللہ۔ مومن کا تو محبوب، مطلوب اور مقصود تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ کی حقیقی جو قربت ہے، یعنی جو وہ نقطہ معراج ہے، وہ تو موت کے بعد ہوگا۔ یہاں بھی یعنی ایک حد تک آپ مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ قرب الہی تو یہاں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انوارات جو ہیں یعنی وہ بھی انوارات کبھی کبھی یعنی دل کی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھ سے تجلیات الہی دیکھ سکتے ہیں دل کی آنکھ سے۔ اور قرب جبکہ دیدار جو ہے وہ تو آخرت میں ہے انشاءاللہ، تو قرب ملاقات، اور جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے سامعین کرام، ایک گناہ یعنی ملاقات تو یہاں بھی ممکن ہے دنیا میں، کیونکہ جب دل آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں تو ایک گناہ آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی عملی مطلب وہ ایک احساس ہو جاتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ بہرحال وہ اپنی باتیں ہیں، لیکن یہاں تو میں یہ یعنی ان بین السطور کوئی اگر نہیں جانتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ نہ بولوں کہ جو بہت زیادہ علمی ہیں یا کتابی ہیں۔ بین السطور یعنی سطور کے اندر، یہ جو سطور ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مضمون کو آپ دیکھیں۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی واقعے کی ٹوہ میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ کون سی قوم تھی، یہ کیا ہوا تھا، یہ کیا حقیقت میں مر گئے تھے، یعنی یہ غیر ضروری سوالات ہیں۔ دیکھیں مضمون کو اگر آپ یعنی سیاق و سباق سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ سیاق و سباق میں مضمون یہ ہے، یہ ابھی بھی آنے والا ہے، یعنی سپارے کے اختتام تک، کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، ابھی آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ داؤد اور اس کا واقعہ ابھی آئے گا انشاءاللہ، اس پہ اسی وقت بات کریں گے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے۔ طالوت جو ہے انہوں نے جنگ کی، طالوت مسلمانوں کے بادشاہ تھے اس وقت، اور انہوں نے جنگ کی، اور
جالوت کو انہوں نے شکست دے دی. جالوت جو ہے مشرک تھا، غیر قوم سے تھا، مسلمان نہیں تھا. ان دونوں کی لڑائی ہوئی، انہوں نے جنگ کی. پھر اب یہ بھی واقعہ آئے گا. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ سیاق و سباق سے درس، یعنی سیاق و سباق کے مضمون سے آپ یعنی ٹوٹلی آپ نتیجہ ایک اخذ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے یہاں یہ بات کرنے کا. ظاہر ہے کہ یہ تو سارا مربوط مضمون ہے، سارا مربوط ہے، لیکن اب تدبر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو غیر مربوط لگے گا. ورنہ آپ یعنی ایک لے مین جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو ساری آیات جو ہے تھوڑی سی مختلف ہیں. نہیں، مختلف نہیں ہے، یہ ساری باہم مربوط ہیں اور اس میں ایک خاص مضمون ہے، اور وہ میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں آپ کو 251 نمبر آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. دیکھیں یہاں بھی اس آیت میں بھی فضل کا تذکرہ ہے. اس آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہاں کیا ہے ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، وہاں بھی تذکرہ ہے، یعنی فضل کا تذکرہ ہے. تو دیکھیں یہ ایک یعنی گہرا مضمون ہے. یعنی اگر آپ اس کو حقیقی سوچ کریں گے تو اس میں بہت پیارے نقاط ہیں ان تمام مضمون میں. اور اس میں مال و جان کی قربانی کا تذکرہ ہے اور امیر کی اطاعت کا تذکرہ ہے. ابھی سارے وہ مضامین آئیں گے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آیت یعنی آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس یعنی خاص کر اس آیت کے بارے میں لوگ جو ہیں ٹوہ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ کون سی قوم تھی، کیا ہوا تھا. بھائی میرے، آپ ٹوہ میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ مضمون کو دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ بیان کیا فرما رہے ہیں، آگے اور پیچھے مضمون کیا ہے. مال و جان کی قربانی کا مضمون ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ اگر تم مال و جان کی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے تو تم مردہ ہو جاؤ گے. اگر تم میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف آ گیا تو تم ایک مردہ قوم ہو جاؤ گی. ہاں، زندہ ہونے کے یعنی مواقع ہیں، اور وہ مواقع میں نے آپ کو کہا تھا ایمان باللہ اور عمل صالح کے ذریعے اور اللہ کے حکم اور نبی کی اطاعت کے ذریعے مردہ قوم جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے، اس پہ جب بارش آتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. انسان، میں نے آپ کو کہا ہے، کہتا رہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان بنیادی طور پہ مردہ ہوتا ہے. یعنی اس کی پیدائش جو ہے، پیدائش کے وقت سے اس پہ مردنی طاری ہوتی ہے. اس کو اب یعنی مردنی طاری ہوتی ہے، جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ سارا مضمون یاد کریں نا. مردنی طاری ہوتی ہے، یہ سخت بیمار ہوتا ہے اور یہ اندھیروں میں ہوتا ہے. اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی آئے اس کے پاس، وہ نور ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ نبی کی اتباع کرتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے. اذا دعاکم یعنی اللہ کی طرف تمہیں بلائے تو بات مان لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چل پڑو. اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے. اور سامعین اکرام، یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں، یعنی مضمون تو خیر جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہ زندگی یعنی ایک ضمنی نوٹ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بھی زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہوں گے آپ اللہ کے کلام سے اور نبی کے طریقے پر عمل سے. میں بالکل یعنی شریعت کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہوں. اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیں اور محبوب بنا لیں.
اللہ کو یعنی اللہ سے محبت کریں، اور اتنی محبت کریں جو کہ شدید ہو جائے۔ کیسے کی جائے یہ تو پھر ایک الگ موضوع ہے، وہ پھر میں بیان کیا بھی ہے، انشاءاللہ پھر بھی بیان کر دوں گا۔ تو اللہ سے محبت کی جوت جگائیں، اللہ کو محبوب واحد بنا لیں اور اس سے عشق شروع کر دیں۔ اب وہ عشق کا جو طریقہ کار ہے، یعنی عشق کو حاصل کرنے کا، وہ بھی انشاءاللہ میں بتایا بھی ہے، پھر بھی بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کو اپنا محبوب واحد بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑیں تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن کی بس صاف الفاظ کا ترجمہ ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر یعنی اگر آپ چلتے رہے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اب آپ پر خوف اور غم سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے راستے پر جب آپ چلنا شروع کر دیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ بڑی پیاری بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ میں وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی یعنی یہ نقطہ سمجھا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اے نبی آپ ان کو کہیے، ان کو یہ سمجھائیے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہو گیا سامنے کا، کیا درجہ ہو گیا مومن کا۔ تو پھر میں آپ کو کہنا یہ چاہتا تھا کہ پھر خوف اور غم کی دائرے سے آپ نکل آئیں گے، کیونکہ آپ بن گئے ہیں متقی۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ترجمہ کیا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ تو جب آپ خوف و غم کے دائرے سے باہر آ جائیں گے اور محبوب الہی بن جائیں گے، اب آپ پہ موت طاری نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، فارسی کا ہے کہ ہرگز نمیرد ہر کے زندہ شد دلش بعشق سب است بر جرید عالم دوام ماں، اس طریقے سے کا کوئی شعر ہے کہ کبھی نہیں مرے گا، ہرگز نمیرد، وہ دل جو زندہ ہو گیا اللہ کے عشق سے۔ اور یہ بات جو ہے، شاعر کہتا ہے یہ بات یعنی اقوام عالم کی کتاب پر لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جو دل اللہ کی محبت کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ تو میں آپ کو اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اور عشق کے ذریعے جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو زندہ کر لیں۔ اور عشق ایک ایسی چیز ہے جو آپ یعنی بہت دور کی منزلیں بھی آپ کو چشم زدن میں طے کرا دیتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ایک جست نے قصہ ہی تمام کر دیا، اور ورنہ زمین اور آسمان کو میں بڑا بے کراں یعنی نہ ختم ہونے والی فاصلہ تھا اس میں، لیکن عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ تو بہرحال یہ مضمون پھر یعنی یہی مضمون ہے،
اور مضمون دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم زندگی حاصل کرو گے، اور اگر موت کی کیفیت سے تم باہر نکلنا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی محبت اور موت کا خوف تمہیں اپنے دل سے نکالنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر تم زندہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ الم تر الی الذین خرجوا، میں ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے تو وہ بھی بیان کر دوں گا۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی ہزاروں، یعنی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو کچھ بھروسہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر موت کا خوف آ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ تعداد ہزاروں میں ہو۔ فقال لهم اللہ موتو، پھر اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قول تکوینی ہے۔ تکوینی ایک تو تشریع ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے۔ تکوینی وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھ دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جلایا کرو، اور پانی کو حکم دیا ہے کہ تم بجھایا کرو، تو یہ دونوں پھر اپنے کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم زمین کو زندہ کر دیا کرو، یعنی اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہوتا ہے، یعنی یہ تکوینی قول ہے۔ یعنی یہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے گرم رہنا ہے، اور ایک خاص ٹیمپریچر تم نے رکھنا ہے، اور سال کے 12 مہینے مختلف یعنی طریقے سے تم نے اس کائنات میں چلنا ہے۔ جنوری میں تم ایسے ہو کہ ذرا دور ہو جاؤ تو دنیا میں جو ہے، یعنی دنیا کے کچھ حصوں میں سردی ہو جائے گی، اور جون جولائی میں تھوڑا سا تم قریب ہو جاؤ تو یہاں گرمی ہو جائے گی۔ یہ اب اللہ نے کہا ہے، سورج کا ایک قانون ہے۔ یہ اسی طرح یہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ سامنے کرام، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم گوشت نہ کھانا، پھر اس کو وہ ہاضمہ اور وہ دانت بھی نہیں دیے، اور شیر کو کہا ہے کہ تم گھاس نہ کھانا، تو وہ دانت بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نہیں دیے، اس کو گوشت کھانے کے وہ، یعنی یہ اللہ فقال لهم اللہ موتو پہ میں بات کر رہا ہوں۔ افسوس سے مطلب یہ کہتا ہوں میں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے بات سمجھانی پڑتی ہے، اور بہرحال تو میں تو بتا رہا ہوں، بتانا میرا کام ہے۔ فقال لهم اللہ موتو، یعنی تکوینی موت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اگر آپ کے دل میں آ گیا تو یہ پھر آپ پہ موت طاری ہو جائے گی، آپ ایک مردہ قوم ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل سے۔ ثم احیاہم، پھر میں نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ زندہ جو ہے یہ بھی تکوینی، یعنی انہوں نے جو مردہ قوم تھی انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دی، وہ زندہ قوم ہو گئی۔ دیکھیں مشرک تھے مکے کے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ایک مردہ قوم تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت شروع کر دی، دعوت رسول کو قبول کر لیا، تو وہ زندہ قوم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب ثم احیاہم، پھر ان کو میں نے زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جزیرہ نما سینا میں تھی، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، لیکن پھر بھی وہ ایک مردہ قوم تھی۔ اللہ کے حکم اور پیغمبر کی بات ماننے سے وہ انکاری تھی، تو وہ مردہ قوم تھی۔ جب وہ مر گئی، ان کے بعد جو اولاد آئی انہوں نے یعنی اسلام قبول کر لیا حقیقی معنوں میں، وہ برائے نام ہماری طرح مسلمان تھے۔ اب جو جوان نسل آئی تھی جزیرے نما، 40 سال تک جو ہے وہ عرصے میں وہ نئی اولاد پیدا ہو گئی، لاکھوں کی تعداد میں تھے اور بچے پیدا ہو گئے، تو انہوں نے وہ پھر زندہ قوم بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی نعمتوں کا تمام کر دیا۔ انہوں نے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کر لیا، جیسے کہ ہم نے نہیں کیا ہے،
اور نہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی امامت بخش دی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَأَنِّي فَضَّلْتُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. پھر تمام اقوام عالم پہ. تو دیکھیں اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہم مردہ قوم ہیں. میں اس وقت اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلم امت سے مخاطب ہوں کہ بھئی تم لوگ مردہ ہو، تم زندہ ہو جاؤ. اس میں پہلے تمہاری دنیا کی بھلائی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او کما قال ایسی آیت ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. دوسری جگہ ہے اگر یہ لوگ ایمان لیں صحیح طریقے سے، اوپر نیچے سے ان پر رزق کی برسات ہوگی. یا قوم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ دیکھیں پہلے دنیا کا وعدہ ہے مسلمان قوم کے، لیکن مقصود دنیا نہیں ہے مسلمان کی. صحابہ کرام نے قربانیاں دی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے جنگ کی اور جنگ اللہ کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دنیا کے دروازے کھول دیے. ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب دینے والے بن گئے تھے. اور حضور یعنی امن و امان کی ایسی کیفیت تھی جو کہ حضور نے فرمائی تھی کہ ہیرا سے ایک عورت جو ہے چلے گی اور آئے گی حج کے لیے، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. وہ امن امان پیسہ سب کچھ آ گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے خود اپنے گلے میں رسی یعنی پھندا لگا کے اپنے آپ کو اپنا دم گھوٹ دیا ہے. اس وقت جو ہے امت مسلمہ کا دم گھٹا ہوا ہے سامنے کا. مردہ قوم ہے، اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا وہ ہماری اقوام عالم کی اسلامک OIC یعنی اب دیکھیں اب کوئی اس کی حرکت نہیں ہے. مسلمانوں پہ جو بھی اس وقت یہ فروری ہے 26 تاریخ ہے 2020 ہے، اور اس وقت انڈیا میں دلی میں فسادات ہو رہے ہیں، اور آج کی خبر کے مطابق 28 لوگ مارے گئے ہیں، اور پولیس اور مظاہرین ہندو یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں ہے آپ لوگ کب سنیں گے یہ درس. لیکن اب اس ظلم پر کوئی مسلمان کی آواز نہیں آ رہی، کوئی حرکت نہیں آ رہی. تو یہ OIC ہاں میں نے دیکھا، بس یہ دیکھنے تک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، بس دیکھ رہے ہم پہ کوئی اثر تو نہیں ہو رہا. مردہ قوم ہے. اور یہ پھانسی کا پھندا جو ہے، یہ اصل میں پھانسی کا پھندا کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کا پھندا ہے، ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم أولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جی ترجمہ سنا دے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم اولوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم،
پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل کا مالک ہے لوگوں پہ، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔